مکمل کر دی. میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا, پھر فقہ امام صادق علیہ السلام کو پیش نہیں کروں گا, کچھ اور مطالب پیش کروں گا امام کی زندگی سے. بس یہ ایک حدیث چھٹے امام کی سن لیجیے, سے پلے سے باندھ لیجیے گا کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے, ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. بھئی یہ اور ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم رسول خدا کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. یہ کھانا تھا یعنی رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا, وہ حرمہما وہ عاقب علیہما, میں اسے حلال کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا, میں حرام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی بھائیوں سے پوچھ لیجئے, ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت ہمیں ہونے پہ اعتراض نہیں ہے, ہم بھی اہل سنت ہیں, سنت نبوی پہ ہمیں اعتراض, والجماعت پہ ہمیں اعتراض ہے. بھئی جب ہمارے 12 امام, کچھ لوگ پہنچ گئے, جب ہمارے 12 معصوم امام محمد مصطفیٰ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور ان کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے, تو جماعت صحابہ کو کیسے حق ہے؟ ہمیں صرف اعتراض یہ ہے کہ جماعت کو حق نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ علامہ اقبال نے یہ کس جماعت کے لیے کہا تھا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں, مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. اگر توجہ ہو عزیزان گرامی, اب یہ جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو بھی مانو جماعت میں, اسے بھی مانو, اسے بھی مانو. ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں سنت نبوی پہ ہم قربان, اہل بیت پہ ہم قربان, قرآن پہ ہم قربان. لیکن جہاں تابعین کا, صحابہ کا اور دوسروں کا اگر دین کا مسئلہ پیغمبر سے ٹکرا گیا تو پھر ہمیں کوئی چیز پیغمبر کے مقابلے میں قبول نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر جو کچھ تمہیں رسول دے دے قبول کر لو, جس سے روک دے رک جاؤ. اس میں نہیں کہا کہ صحابہ شامل ہیں. رسول خدا کا اللہ فرما رہا کہ جو کچھ وہ کہہ دیں ویسا کرو. بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ تو جانے گرامی اب اعتراض یہی ہوا چھٹے امام پہ, 5ویں امام پہ. یہ آپ کیوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے فرمایا. سند بیان کریں, سند سمجھتے ہیں نا, چین آف نریشن, سند بیان کریں. آپ نے کس سے حدیث لی, اس نے کس سے لی, اس نے کس سے لی, اس نے بھئی آپ 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, 114 ہجری کے بعد اب آپ جو ہیں وہ سنبھال رہے ہیں منصب امامت 114 ہجری کے اندر, اور یہ یعنی رسول خدا کی وصال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا. تو 100 سال بعد آپ سند بھی بیان نہیں کر رہے. آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے یہ فرمایا. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کسی نے تو بتایا ہوگا آپ کو. بھئی جو بھی ممبر پہ آتا ہے, جو مجمع میں بیٹھتا ہے, جو پیاز کی دکان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پیاز نہ کھاؤ یا کھا لو, مکے میں تو بخشے گئے. جو آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سند بیان کرتا ہے, میں نے اس سے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مکے میں پیاز کھایا تو بخشا گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. قابل اعتراض بقابل گرفت بات نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ امام سے اعتراض ہوا کہ آپ بیان کیجئے سند کیا ہے. آپ نے فرمایا میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنے بابا سے, میرے بابا جو کچھ بیان کرتے ہیں میرے دادا سے, وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے, حسین ابن علی سے, وہ حسن سے یا امیر المؤمنین سے, اور علی جو کچھ بیان کرتے ہیں رسول خدا سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول خدا نطق ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. کہا ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے ہے. یہ میرا سلسلہ سند ہے. توجہ ہے جانے کی نام ہے.
کہیں میرا سلسلہ سند ہے، آج بیان کر دیا، آئندہ بیان نہیں کروں گا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اسی سلسلے سے. عزیزان کرام، امام کے شاگردوں میں 4000 سے زیادہ شاگرد. اچھا یہ ایسے نہیں شاگرد جو الف بے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شاگرد ہے. اب کوئی مثال کے طور پہ مکتب میں پڑھنے آ گیا، مولا مجھے الف بے پڑھا دیں. مولا یہ تو نہیں کہتے تھے کسی اور سے جا کے الف بے پڑھ لیں. مولا کہتے تھے الف بے پڑھنے آیا، الف بے ہی سکھاؤں گا. لیکن یہ جو 4000 یونیورسٹی میں تھے نا، امام کے جو حوزے میں تھے، یہ 4000 الف بے پڑھنے والے نہیں تھے، وہ مسجد میں آیا کرتے تھے. یہ تو مدینے میں امام علیہ السلام کا حوزہ تھا، بہت بڑی بلڈنگ جو ابھی میں نے خود دیکھی ہے، 2002 تک تو تھی. اس کی دیواریں یعنی خراب ہو گئی تھی، اس کے یعنی کھڑکیاں دروازے توڑ دیے تھے. تو کسی نے کبھی یہاں، میں نے کبھی روک دیں گا نہیں، جا نہیں سکتے، اتر نہیں سکتے. میں نے کہا ساری بس رکی رہے، بس میں جلدی سے جا کے زیارت کر کے آ جاؤں. میں زیارت کرنے گیا تو یقین مانیے ایسی خوشبو آ رہی تھی کھنڈر سے، ایسی خوشبو تھی کہ پتہ چلتا تھا صادق آل محمد کے قدم آئے. تو میں کسی کو سنا رہا تھا، کہنے لگے نہیں آپ کے کوئی شیعہ عطر ڈال گئے ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ شیعہ. میں نے کہا تو پھر مانو نا، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کھنڈر پہ بھی لوگ عطر ڈال کے جاتے ہیں. مدرسہ کھنڈر پہ بن جائے تو لوگ وہاں عطر ڈال کے جاتے ہیں. اوروں کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں گا. عزیزان گرامی، یہ جناب صادق آل محمد علیہ السلام کا کرم ہے. 4000 شاگرد، اور یہ سب لوگ ایک بقول ایک صاحب کے کہ یہ سب ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے. پی ایچ ڈی یا ایم فل لیول کا یہ سارے کے سارے شاگرد. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ان کے شاگردوں میں ایک سے ایک قابل آدمی، اور انہی کے شاگردوں میں سے امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں. امام ابو حنیفہ صرف 2 سال پڑھے، امام مالک 7 سال پڑھتے رہے. اور امام مالک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا، نہ دیکھا، نہ سنا اتنا قابل انسان اور اتنا باتقوی زہد والا آدمی جتنا کہ جعفر ابن محمد. اللہم صلی اللہ محمد. چلیے گا نا، تھوڑا سا موضوع خشک ہو جائے گا لیکن چلیے گا. کہ میں نے اتنا مقدس انسان نہیں دیکھا، اتنا علم والا نہیں دیکھا کہ جب کسی موضوع پہ جا کے بات کر لو، جس موضوع پہ جب جا کے سوال کرو لگتا ہے ابھی تیاری کر کے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ جیسے ہمیشہ ان کو حضور ذہن ایسا ہی رہتا ہے، ہمیشہ حاضر جواب ہے. شام سے ایک فقیہ آیا، بہت قابل تھا. کہ شام سے آیا ہوں جعفر ابن محمد سے ملنا. ان کے شاگردوں نے دیکھا مولا علیہ السلام کے، تو کبھی کیا بات ہے ہم سے بات کر لو. کہ نہیں مجھے ان سے سوالات کرنے، ہم موجود ہیں بات کرو. کہ نہیں مجھے امام سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، ہم میں سے کسی سے بات کر کے دیکھو شاید ہم جواب دیں. نہیں مجھے جعفر ابن محمد سے ملنا بلاؤ. اب امام علیہ السلام سے کہا مولا ایک آدمی آیا ہے شام کا کہ فقیہ ہوں، 20 سال سے فقیہ ہوں، وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آئے کہ فرماؤ کیا بات ہے. کہ میں بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا. امام نے کس موضوع پہ؟ کہ مجھے قرآن پہ آپ سے مناظرہ کرنا. امام نے کہا یہ میرا شاگرد ہے اور اس کا نام حمزہ طیار ہے، اس سے مناظرہ کر لوں. کہا شاگرد سے مناظرہ کیا کروں گا، میں خود فقیہ ہوں، میں خود استاد ہوں، میں شام کے جتنے فقہا ہیں ان کا میں استاد ہوں، تو میں آپ سے. امام نے کہا اچھا سن، اگر تو نے اسے ہرا دیا نا حمزہ طیار کو، سمجھ تو نے مجھے ہرا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرا شاگرد ہے، میں نے اس کو پروان چڑھایا، اسے میں نے پالا، یہ میرا پروردہ، اسے تو نے ہرایا تو سمجھا مجھے ہرا. جا کے اس کے ساتھ وہاں بیٹھ جا، جو تمہیں مناظرہ کرنا ہے سامنے بیٹھ مناظرہ کرے گا. تو کبھی سارے لوگ تھے انہی کے ماننے والے تھے، میں تو روب میں تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں پریشر میں تھا، آرام سے جا مناظرہ کر لے، جو تو فیصلہ کرے گا کہ تو جیتا تو ہارا، جو تو کہے گا مجھے قبول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا ہر آدمی کہتا ہے میں جیت گیا. نہیں ہے لوگ، امام کہہ رہے جو تو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا. جب حمزہ طیار کے ہاتھوں چاروں شانے چت، اب یہ اردو والے سمجھ سکتے ہیں، یہ کشتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے بالکل ایک دوسرا پہلوان چت کر دے نا، فلیٹ کر دے، لٹا دے مار مار کے، تو اسے کہتے ہیں چاروں شانے چت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو دوسرا پہلوان اتنی مار کھائے کہ اٹھا تک نہ جائے بالکل زمین پہ، اس کے بازو اور دونوں پاؤں زمین پہ ہل نہ سکے، اتنی مار کھائی ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسے کہتے ہیں چاروں شانے چت. اب جب وہ چاروں، تو ایک مرتبہ آیا کہا کہ مجھے آپ سے پھر مناظرہ کرنا ہے. مولانا نے کہا ابھی تو نے مناظرہ کیا حمزہ طیار سے. کہا ہاں ان سے تو ہار گیا ہوں. کہا اب کس موضوع میں مناظرہ کرنا؟ کہا مجھے ادبیات پہ مناظرہ کرنا. مولانا نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن سالم کو.
ہشام ابن سالم کو بلاؤ، کہا جائے اس سے مناظرہ کر، کہا نہیں مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا اس سے تو پہلے شاگرد سے تو بحث کر کے دیکھ لے، مناظرہ کیا، پھر واپس آ کر مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا ابھی تو نے کیا مناظرہ، کہا اس سے تو ہار گیا ہوں، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا اب کس موضوع پہ، کہا علم کلام پہ۔ امام نے کہا ہشام ابن حکم کو بلاؤ، لوگ ہوں ایک مرتبہ کا توحید پہ کروں گا۔ امام نے کہا بلا، مختلف شاگردوں کے نام لیتے رہے، کہا جس موضوع پہ تو کہے گا شاگرد ہے۔ ہر شاگرد سے ہار کر آخر میں کہا اب فقہ پہ مناظرہ کروں گا۔ امام نے کہا زرارہ کو بلاؤ۔ زرارہ اپنے آئین سے ہارا، جب کہا کیسے کیسے شاگرد ہے جس کے ساتھ بیٹھو ہلنے نہیں دیتا، چاروں طرف سے علمی دلیلیں لے کے آتا، لگتا ہے علم اسی پہ اترا۔ امام نے کہا ہم نے سکھایا۔ توجہ ہے ذہن گرامی، یہ امام کے شاگرد، یہ امام کے پروردہ۔ ذہن گرامی مختلف بڑے بڑے علماء، ایک مرتبہ خود یونان کا، گریس اس زمانے میں بڑا ایڈوانس مانا جاتا تھا، یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ گزرے تھے، بڑے بڑے اطباء گزرے تھے، ڈاکٹرز گزرے تھے میڈیسن کے اندر۔ تو ایک ڈاکٹر آیا، اس نے کہا بھی میں ملنا چاہتا ہوں تمہارے استاد سے۔ امام نے کہا کہ بلاؤ۔ کبھی کیا کس چیز کے ایکسپرٹ ہو؟ اس نے کہا میں مثال کے طور پہ زولوجی کا میں ایکسپرٹ ہوں، طب میں ماہر ہوں، جانوروں کے میں نے بڑے سارے مختلف جانوروں کے میں نے علاج کر کے دیکھے ہیں، ان سے مختلف میں نے بیماریوں کے۔ امام نے کہا اچھا، تو اب امام نے ایک مرتبہ اگر آپ توحید مفضل اٹھا کے دیکھیں، اگر سننا چاہیں گے، میں ایک دلیل دوں گا، گھبراہٹ آپ کی بتا رہی ہے کہ کوئی علمی موضوع سننے کے موڈ میں نہیں ہے آپ، حالانکہ روزے بھی ختم ہو گئے اب تو۔ رضوان گرامی ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم زولوجی سارے، تم نے ڈاکٹر تھا، یعنی جس کا آپ کی زبان میں کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر، ایسے ہی ہے کہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے، تو کبھی تم ڈانگر دیکھتے رہے ہو، مختلف جانوروں کو دیکھتے رہے ہو، بتاؤ کیا؟ ہاں یہ میں اس طرح سے ہوتا ہے، ویسے علاج ہوتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اس کے بہت سے سوالات ہیں، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، سن لیجیے گا۔ میں بہت پیارے انداز سے کوشش کروں گا کہ امام کے مطلب کو ایسا پیش کروں کہ دلوں میں اترے، ذہن میں جگہ بنے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، بہت سے ریپٹائل جس کہا جاتا ہے وہ بھی انڈے دیتے ہیں، فش ہیں انڈے دیتی ہیں مختلف۔ کہہ گئے ہاں۔ امام نے کہا تم نے پرندوں کے انڈوں کو دیکھا، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، شکل مختلف ہوتی، توجہ ہو۔ اچھا اب شاگرد پریشان ہے کہ امام تو جانور پرندے پالنا پولنا یہ ہمیں صبح سے رات تک ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں، تہجد میں ہیں، نماز میں ہیں، عبادات میں ہیں، روزوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، یہ پرندوں سے جانوروں سے متعلق ایسے گفتگو کر رہے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے طبابت کی ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب شاگرد بھی پریشان ہے کہ ہمیں ساری زندگی پڑھاتے میں ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت زرارہ نے کہا مولا جب آپ کے بابا پڑھاتے تھے نا تو میں بچہ تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، آپ مجھے حج پڑھاتے تھے، مولا یہ 35 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، یہ فقہ کب ختم ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع کیا، تم چاہتے ہو سارا پڑھا دو؟ ایسے ایسے شاگرد تھے، اب سارے پریشان کہ امام ہمیں فقہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، رجال کلام، اتنے علوم پڑھا رہے ہیں، یہ طبیب آ گیا، لگتا ہے کہ اس کے بھی استاد امام ہیں، سیکھا ہوا وہ آیا، تجربہ وہ کر کے آیا۔ امام نے کہا اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، پورا خونِ جگر دے رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، بڑے الفاظ کو اس طرح سے پیش کروں گا، امام کی خوبصورتی کو نہیں لا سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں میں امام کا عشق و محبت بڑھ جائے۔ عزیزان گرامی امام نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ مختلف پرندے انڈے دیتے ہیں، کہا تو ان کے سب پرندوں کے رخ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، پرندوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبوتر ہی اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہی رنگوں کے کبوتر ہوتے ہیں، مرغیاں رنگ برنگی ہوتی ہیں، کتنے رنگوں کی ہوتی ہیں، کتنے پرندے، سب کی بولیاں الگ الگ، بولیاں الگ الگ، چونچیں الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، کچھ تیرنے والے کچھ اڑنے والے۔ امام نے کہا کہ تم دیکھو سب کے انڈے ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب کھولو گے تو سفیدی اور زردی، سب میں سفیدی اور زردی ہی ہوتی ہے۔ توجہ، انگریزی میں بھی دیکھیں گے تو یہی کہا جاتا ہے سفیدی اور زردی، یوگ ہوتا ہے ایبلیمیم ہوتا ہے، یہ کہا کہ سب میں ایک ہی زردی اور سفیدی، اور کچھ نہیں ہے، تیسری چیز نہیں ہوتی۔
سب میں زردی سفیدی ہوتی ہے. اگر کوئل کہیں جا کے بے کے گھونسلے میں انڈا رکھ دے، اس کا انڈا گرا دے، اب سیک رہی ہے، اس کو بیا سیکے گا، پھر بھی کوئل ہی کا چوزا نکلے گا. توجہ بھائی، انڈے بدلتے رہیں، اس میں سے وہی نکلے گا. اتنے سب میں ایک ہی زردی، ایک ہی سفیدی، لیکن جب چوزے نکلتے ہیں بولیاں الگ الگ، رنگ الگ الگ، پر الگ الگ. بنانے والے کو پتا ہے کس کے انڈے میں کیا اثر رکھنا ہے. وہ خالق اتنا باریک بین ہے، اتنی فائن لائن ڈرا کرتا ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں ہوتا یہ کس کا انڈا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. جس کے اب امام عزیزان گرامی، اس کی اگر آپ جتنی گہرائی میں سوچئے گا اتنا زیادہ آپ کو سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ بیان کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو حجت خدا. حجت خدا کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ وہی بتا سکتا ہے جسے اللہ نے علم دے کے بھیجا ہو. یہ وہی بیان کر سکتا ہے اس کی خلقت کا ہدف کیا تھا، کہ اتنے پرندوں کے اندر اتنی بولیاں، اتنے رنگ، اتنی نسلیں، اور اس کے اندر کتنی انواع اقسام کے پرندے ہیں. ان میں کچھ اڑنے والے ہیں، اور پرندوں کے پر ہوتے ہیں، بہت سے اڑ نہیں پاتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کچھ تیر نہیں پاتے ہیں، کچھ پانی میں ڈالو تو مر جائیں گے، کچھ پانی نہ ہو تو مر جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں. کہ ساری باریکیاں اللہ نے خلق کی. کہا آپ نے بات تو بہت بڑی کی، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک انسانی بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ امام نے کہا میدا. نہیں پہنچا سکا. تو کہا کیوں؟ کہا کیونکہ انسان جو کچھ خوراک کھاتا ہے میدے میں جب وہی انسان بنتا ہے، وہی کچھ اس پہ اثر کرتی ہے. یہ انگریزوں نے آج اپنے ٹی ویوں پہ پروگراموں کے نام رکھے ہیں، یو آر وٹ یو ایٹ. نہیں ہے لوگ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یو آر وٹ یو ایٹ. 1400 سال پہلے، نہیں 14 نہیں، 1250 سال پہلے جعفر الصادق علیہ السلام فرما گئے میدے کا خیال رکھو، باقی سب صحیح ہو جائے گا. یہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا شراب سے اجتناب کرو، حرام سے اجتناب کرو، گناہوں سے اجتناب کرو. ان تمام چیزوں کے آپ کی روح پہ اثر ہوں گے، جسم پہ اثر ہوں گے، بینائی پہ اثر ہوگا، یہاں تک کہ مختلف چیزیں. مولا یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، کیا کروں؟ یہ چیز کھا لیجیے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں جہاں میڈیسن نہیں ہے، امام بتا رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کے اثرات ہیں. اور بعد میں سائنس نے ڈسکور کیا کہ بھئی یہ مختلف جو آپ کے جو یہ جتنے بھی یہ نٹس ہوتے ہیں ان کے سب کے اثرات ہیں، کہ بھئی جو شوگر والے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یا اخروٹ کھا لیجیے. یہ چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ چلیں آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال ہے. جیسے شاگرد آ جائیں گے امام اس کے حساب سے سکھا رہے ہیں. ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں. لندن کی ایک یونیورسٹی کے اندر میں نے 15-16 سال پہلے میں نے ایک پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن دی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ موضوع، انہوں نے مجھے فون کیا، میں یہاں پہ فیکلٹی کی ہیڈ خاتون پروفیسر ہوں، یہ نام ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی اتنا کو قابل آدمی نہیں جو کہ اس پی ایچ ڈی کو سپروائز کر سکے. سپرویژن ہمارے کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا میں آپ کو کوئی بتا دیتا ہوں کہ وہ سپروائز کر سکتے ہیں. کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آدمی نہیں لا سکتے، یہ ہمیں بہت زیادہ کاسٹ آئے گی. تو میں نے کہا آپ اس یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ کہ 20,000 سے زیادہ. توجہ، پڑھانے والے کتنے ہیں؟ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچر، ان کو تو کئی 100 ہیں، ہنڈریڈز. توجہ. اچھا ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ اکیلی ہیں؟ نہیں. اس نے کہا ایک ڈپارٹمنٹ میں اکیلا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن سب کا الگ الگ نہیں ہے. مجمع ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک پروفیسر نہیں ہے، کئی پروفیسرز ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ آپ انگلش کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، انگلش ہے، لینگویج ہے، کیا مصیبت ہے؟ اتنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کیوں ہیں؟ کبھی سب کا اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. کوئی لٹریچر کا ہے، کوئی کمپیریٹو اسٹڈیز کا ہے، کوئی لنگوسٹکس کا ہے، کوئی لینگویج کا ہے، کوئی گرامر کا ہے. نہیں ہے مجمع؟ ایک ہی زبان ہے، اس کے اندر اتنے پروفیسر کا نہیں. 15 20 30 بعض کا پروفیسر ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں. اس لیے نہیں کہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی، 20,000 سے زیادہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس، 500 سے زیادہ پروفیسر، لیکچرر، لیکن امام صادق کے ایک شاگرد کو
پی ایچ ڈی نہیں کرا سکتے. 4000 شاگرد چھٹے امام کی بارگاہ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. ان سب کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, چھٹے امام کی باقی تھی. توجہ فرمائی جانے کی رہا. وہ سب کے سب پڑھ رہے تھے الگ الگ علوم, پڑھانے والے ایک, اور وہ کہہ رہے تھے کب تک یہی پڑھاتے رہیے گا, کچھ اور پڑھائیے. نہیں ہے مجمع. امام علیہ السلام جانے کی رہا. میں بس ایک واقعی کی طرف اشارہ کروں گا کہ امام علیہ السلام سے, ابھی کسی بھی امام کا ہو, کہ امام علیہ السلام سے ایک شاگرد نے کہا کہ مولا یہ آدمی آیا تھا, وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا, آپ ان کے ملک گئے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا ان کی زبان آپ روانی سے بول رہے تھے, نہ آپ نے انٹرپریٹر بلایا ہے, نہ پوچھا کون سی زبان ہے یہ, کہ کیسے کو بات بتایا تو صحیح کہ کس زبان میں بات کر رہا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو مولا آپ نے اس کی زبان میں اسی سے روانی سے بات کی. امام مسکرائے. امام نے کہا ذرا کنکری دینا, اٹھائی. امام نے لعاب دہن لگایا کہ منہ میں رکھ. اس نے وہ کنکری منہ میں رکھی. اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے, بہت تیزی سے 1 2 3 4 5 گن رہا, بہت تیزی سے. کیا گن رہے ہو؟ 70 تک گیا. کہ امام کے لعاب دہن کو میں نے اپنی زبان پہ رکھا, 70 زبانیں تو مجھے ازبر ہو گئی ہیں. کہ 70 زبانیں تو مجھے ازبر ہو گئی, جن کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو. سوچئے ان کے خون کا اثر کیسا ہو. اذان گرامی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. تو اذان گرامی یہ امام علیہ السلام کا بحث میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بس ایک دو واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا کہ امام کے شاگرد بڑے بڑے قابل شاگرد ہیں. امام علیہ السلام امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام, آپ نے یہ واقعہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا, مجھ سے بھی سن لیجیے. نام ہے ہشام ابن حکم, کوفے کے رہنے والے ہیں, شیعہ ہیں, اور بہت نوخیز سے, ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. تو یہ امام کے شاگرد تھے. تو امام کے پاس آئے ملنے کے لیے مدینے. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی جب گئے تو مولا بار بار دیکھ رہے ہیں وہ ہشام آنے والا, وہ آنے والا. لوگوں کو مولا کون آنے, کبھی ابھی آنے والا. جیسی وہ آیا مولا نے ابا اتاری, ہشام کو اڑایا. اچھا, حضرت ہشام بہت زیادہ امام کی عاشق تھے. جب دیکھا مولا مجھے اتنا, وہ جیسے ہاتھوں کو چومے, پاؤں کو چومے, مولا ان کو گلے لگا رہے ہیں. میرے پاس آ کے بیٹھے. اب سب دیکھ رہے ہیں بھئی بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب موجود ہیں, نہیں ہے مجمع, بس سفید ریش موجود ہیں. امام ان کو اتنی محبت ساتھ بٹھا. کہا بھئی تم سب بتاؤ, تم سب کو بتاؤ کہ تم جب شام گئے تھے تو تم نے کیسے ہماری امامت کا دفاع کیا. کہ تم سب ہمارے دین کا دفاع کرتے ہو کہ ہماری ولایت و امامت کا دفاع کرتے ہو. آپ سمجھ میں آئے امام کیوں احترام دے رہے ہیں, کہ یہ جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. کہا ذرا سب کو بیان کرو کہ تم جب شام گئے تھے تو تم نے کیسے ہماری امامت کا دفاع کیا. کم مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا, لگتا ہے کہ میری زبان پہ تالے لگ گئے. مولا بول نہیں سکتا یار. مولا نے کہا کہ مجھے اپنا امام مانتے ہو؟ کہ بے شک مولا آپ ہی کو تو امام مانتے ہو. پھر میں حکم دے رہا ہوں بیان کرو اگر سننا چاہے. تو کہا مولا میں جب شام گیا تو عامر جو مفتی اعظم, یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں, مفتی اعظم, چیف مفتی کیا, اور شام کا سب سے بڑا جو مفتی تھا تو مفتی اعظم شام, تو وہ وہاں دمشق کا موجود تھا, ممبر پہ تھا. تو ایک مرتبہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا مسجد میں, تو اس نے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بس جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اس نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اے شیخ میں سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا جو سوال کرنا کرو. کہ لیکن یہ میں بتا دوں میں بچہ ہوں. جب امام سے ملنے ابھی داڑھی پوری نہیں ہے, 16-17 برس کے. جب امام سے آئے ہیں ملنے تو 18 برس کے, 19 برس, اس سے زیادہ نہیں تھے. تو کہا بھی میں بچہ ہوں, میں بچکانہ سوال کروں گا, آسان آسان سے سوال کروں گا, برا تو نہیں منائیں گے. کہا نہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب وہ 73 برس کے شیخ ہم. تو کہا کہ یہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ بہت مفتی اعظم نے غصے میں دیکھا,